بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری درود پاک کی دوسری نشست ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پہلی نشست سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، بہت نفع ہوا ہوگا۔ ناظرین، یہ دراصل یہ کیفیات ہیں، یہ توجہات ہیں، یہ درود پاک کا فیض ہے، یہ درود پاک کی محفل ہے۔ جو بھی اس محفل میں شامل ہوا، خیریں، برکتیں، اور آپ کو میں کیا کیا بتاؤں، جن جن لوگوں نے یہ ہمارا بیان سنا، ہماری ویڈیوز دیکھیں، تو ان کے تجربات، ان کے مشاہدات اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ کہیں گے کہ پہلے تو یہاں پر ایمانداری تھی اور اب دکانداری شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پیالے تو مجھ سمیت سب کے چھوٹے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز کو ایک سائڈ پہ ہی رہنے دیں، بس اللہ تعالیٰ سب کو اس کی کیفیات، توجہات عطا فرمائے۔ جو حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں، میں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، بلکہ اللہ نے صرف فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے۔ درود پاک وہ واحد ذکر ہے، وہ واحد عبادت ہے کہ جو آپ کا ہر حال میں قبول ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ وضو میں کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ بغیر وضو نہیں کر سکتے۔ تو یہ درود پاک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو اپنے محبوب پر درود پاک پڑھیں۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ آپ درود پاک باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ ایک اللہ والے تھے، ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلے، کچھ دن ہو گئے سفر پر انہیں، تو راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ میں کوئی جگہ دیکھوں، کوئی پانی والی جگہ دیکھوں، میں وضو کروں، اپنا وضو بناؤں، پھر میں نماز پڑھوں۔ انہوں نے ایک کنواں تلاش کیا۔ جب وہ کنویں کے پاس گئے تو دیکھا کہ پانی تو بہت گہرا ہے، پانی تو بہت زیادہ نیچے ہے۔ اب وہ کھڑے ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے پانی کو اوپر لے کے آؤں، میں وضو کروں، میں کس طرح پانی حاصل کروں۔ اب وہ کھڑے کھڑے یہ سوچ رہے ہیں، ایک بچی اپنے چھت پر کھڑی، وہ سارا معاملہ ماجرا دیکھ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ ان اللہ والوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں یہاں سے پانی نکالنا چاہ رہا ہوں، لیکن پانی بہت نیچے ہے، میں اس پانی کو کیسے نکالوں؟ تو اس بچی نے کہا کہ آپ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب سی بات ہے
کہ چلیں وہ تو بات ایک الگ ہو گئی، لیکن اب یہ تو معاملہ بالکل الگ ہے نا، اس کو میں پانی کو کیسے اوپر لے کے آؤں؟ بچی نے کہا جی کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ بچی جھٹ سے نیچے آئی، فوراً گھر سے باہر آئی۔ اس بچی نے کنویں کے پاس آ کر اپنا لعاب جو ہے وہ کنویں میں گرایا۔ اب وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے یہ مطلب میں کنفیوز ہو گیا کہ لعاب پہلے گیا یا پانی پہلے اوپر آیا، یعنی اس بچی نے اپنا لعاب نیچے ڈالا، پانی اوپر آ گیا۔ بچی نے کہا وضو کریں، انہوں نے وضو بنایا، وضو بنا کے پھر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے پھر وہ بچی سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کیا ہے؟ تو ناظرین پتہ ہے اس بچی نے کیا کہا؟ ایک بڑے وقت کے اللہ کے ولی اس بچی سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے کہ تم نے اپنا لعاب پانی میں ڈالا ہے اور پانی اوپر آ گیا ہے؟ اس بچی نے کہا کہ بچپن سے ہی، پیدا ہوتے ہی میری والدہ نے مجھے درود پاک سکھانا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے 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 مجھے اللہ نے یہ مقام، یہ تاثیر عطا فرما دی ہے کہ جو آپ نے آج دیکھا ہے، یہ سب کچھ برکت، یہ کمالات، یہ برکات اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، یہ محض درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پھر ان اللہ والوں نے اس بچی سے وہ درود پاک لیا، وہ درود پاک سنا، پھر انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی جو دلائل الخیرات شریف کے نام سے پھر مشہور ہوئی۔ اس کتاب میں سارے درود پاک لکھے انہوں نے، اور پھر اس میں وہ بھی درود پاک لکھا جو وہ بچی پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ درود پاک پڑھنے والے کی شان ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، عمل چاہے آپ کا تھوڑا ہو لیکن وہ مستقل ہو۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ عمل تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 100 مرتبہ تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں درود پاک کی، تو پھر آپ 100 مرتبہ ہی پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ تو یہ ہے کہ آپ اس عمل پر مداومت جاری رکھیں، جتنا آپ سے ہو سکے آپ وہ کریں۔ درود پاک پڑھنے والے بندے کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ یہ قبر میں سکھی ہوگا، یہ حشر میں سکھی ہوگا، جہاں سب کے دل پکڑے ہوں گے، جہاں سب کشمکش میں، اضطراب میں سب مبتلا ہوں گے، وہاں پر درود پاک پڑھنے والا بندہ وہ پرسکون ہوگا، درود پاک پڑھنے والا بندہ اطمینان میں ہوگا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، کہیں ایک جگہ پر ہم اکٹھے ہوئے، تو عجیب سا کچھ معاملہ ان کے ساتھ، عجیب سی کوئی خوشبو تھی۔ ہم اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے بندے کی ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مطلب کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ایسے ہی نہیں کر دی تھی آپ کے ساتھ۔ میں ان اللہ والوں سے ملا، ان بزرگوں سے ملا، تو مطلب اتنی زبان میں مٹھاس کہ میرا دل کرے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں۔ ان اللہ والوں کے ساتھ ایک بھینی بھینی میٹھی میٹھی خوشبو۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ ہم نے کہا اتنی پیاری پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں شعبدہ باز تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن ایسے اللہ کے نیک بندے، ایسے اللہ کے ولی، وہ اپنا راز آسانی کے ساتھ ظاہر نہیں کرتے، انہیں چھپانا آتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ظاہر ہو گئے تو پھر وہ معاملہ، وہ کیفیت وہ نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نیک خواب آنے لگ جائیں، آپ کو ایسے روحانی، نورانی اور پر اسرار خواب آنے لگ جائیں، تو اسے صرف اپنے پیر استاد کے ساتھ شیئر کریں، کسی اور کے سامنے اس راز کو ظاہر نہ کریں، کہ وگرنہ وہ کیفیات
وہ سارا معاملہ بند ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں ایک لمبے عرصے سے میرا اور کوئی وظیفہ اور کوئی عمل ہے ہی نہیں سوائے درود پاک کے۔ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، حالانکہ سوتے ہوئے بھی مجھے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے! دراصل اس کی منظوری ہو گئی، اس کا پڑھا ہوا درود پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا، تو اس کی وہ کیفیت، وہ مقام، وہ مرتبہ کہ جس کے پاس ہم 4-6 بندے بیٹھے ہوئے اور اس کی گفتگو سن رہے ہیں، اور وہ خوشبو، وہ کیفیت جو اس کے اندر سے نکل رہی ہے، ہم وہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں، بات مختصر کیا کریں۔ اللہ والو، آپ کو یہ کیفیات ملیں، یہ توجہات ملیں، پھر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ مزہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ابھی ہم دنیا داری کے مزے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن جسے روحانی مزہ اور جسے درود پاک کا مزہ، جسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا مزہ لگ جائے، پھر وہ ایسے ہی نہیں، پھر وہ چیز خود بولتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شہد میٹھا جو ہے یہ درود پاک کی برکت سے ہے۔ آپ باقی تمام اعمال، یقیناً آپ بہت اعمال، بہت تسبیحات کرنے والے ہیں، تو آپ جو ہے باقی تمام چیزوں کو اپنے باقی معاملات کے لیے رکھیں، لیکن جو درود پاک ہے وہ آپ اسپیشلی اپنے دل کے لیے رکھیں۔ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھ کر اپنے اس دل کو ہدیہ کریں، اس دل کو گفٹ کریں۔ آج کل جو بہت زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو بے سکون ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو اندر سے مطلب کیفیت ہے، اندر سے جو اضطراب ہے، بے سکونی ہے، افسردگی سے چھائی رہتی ہے، مطلب یہ سارا مطلب اس دل، آپ کا دل جو ہے نا، اسے صحیح غذا نہیں مل رہی۔ صحیح غذا دل کو دیں، پھر دیکھیں بھاگتا گھوڑا کیسے اپنی لائن پر آ جاتا ہے۔ یہ ہمیں بے چینی، یہ ہمیں الجھن، یہ پریشانی، یہ گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے کہ ہم اپنی روح کو جو اس کی غذا ہے، روحانی اعمال کی، تسبیحات کی، قرآن کی، وہ نہیں دیتے، تو پھر وہ روح مچلتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں بے سکونی، بے چینی، بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ ایک تسبیح اپنے دل کو دے کر دیکھیں، دل کی دنیا، من کی دنیا آباد ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ پھر نہ آپ کو دل کی بیماری لگے گی، ہارٹ اٹیک سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو دل کے جو بھی مرض ہیں، دل کے جو بھی مسئلے ہیں اور دل کی جو بھی بیماریاں ہیں، سب سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں، یہ درود پاک کے کمالات ہیں، یہ درود پاک کے فیض اور برکات ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آج سے آپ یہ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو آپ اپنے ورد میں رکھیں گے، اور اس تسبیح کو آپ پڑھ کر اپنے دل کو ہدیہ کریں گے، بس صرف ایک تسبیح۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں وہ اطمینان، وہ کیفیت، وہ کیفیات، وہ توجہات آپ کو حاصل ہوں گی کہ دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ بس اپنے دل کو یہ ایک تسبیح کا ہدیہ دے کر دیکھیں، کیسے آپ کو سکون ملے گا، کیسے آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، اور کیسے دل کی دنیا بدلے گی، من کی دنیا بدلے گی، جذبوں کی دنیا بدلے گی۔ ایک بالکل سکون آپ محسوس کریں گے، اور جب آپ اس عمل کو مستقل کریں گے نا، تو پھر ایک الگ سی خوشبو وہ آپ کے ساتھ رہا کرے گی، جو درود پاک کی خوشبو ہے، جو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو درود پڑھتا ہے، وہ اس کی اپنی خوشبو ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔